أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. محترم ذمہ داران جماعت اور عزیز رفقاء کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی 5 آیات کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے. یہ آیت نمبر 100 سے 104 تک. ویسے مضمون مزید اور جو ہے 6 آیات جو ہے آگے بڑھتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے 5 آیات کی تلاوت کی ہے. اب سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تو یہ عرب کے معاشرے میں اس کا نزول ہوا. قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب تو ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مصحف ہے. ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے قرآن کو نازل کیا وہ ترتیب نزولی ہے. یہ ریجن اینڈ کمیونٹی اسپیسیفک ترتیب ہے. سرزمین حجاز میں قرآن نازل ہوا اور قریش پر جو ہے نازل ہوا. قریش اس کے اولین مخاطب تھے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس قسم کی ہدایت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کی. سب سے پہلے عقائد پر زور دیا گیا، ایمانیات پر زور دیا گیا، اس کے بعد اخلاق اور پھر معاملات، اور اسی طرح شریعت بتدریج جو ہے نازل ہوئی اور امت کی تشکیل ہوئی. لیکن جب اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہی ترتیب قائم کر رکھی تھی، اور وہ ہے یونیورسل ترتیب جو قیامت تک کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے. اس یونیورسل ترتیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی جو صورتوں کا کمبینیشن ہے، ایک غیر معمولی اس کا جو ایک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے. اسلام مکمل ہو جانے کے بعد، شریعت تکمیل ہو جانے کے بعد، امت کی تشکیل ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے شروع میں
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے. حالانکہ نزول کے اعتبار سے یہ وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کی تکمیل کے بعد مکمل اسلام جب ہمارے سامنے ہے. سے نہیں لگا سکتے ہیں، ہاں؟ اس سے نہیں ہوتا جی. تو مکمل اسلام کی جو عمارت ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سب جو ہے بنیاد میں ہوتی ہے، فاؤنڈیشن میں ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے. تو یہ ترتیب جو ہے ترتیب کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. سورہ آل عمران یہ سورہ بقرہ کے بعد کی صورت ہے، اور یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو تابناک صورتیں ہیں اور ان کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز تمہیں جو ہے سفارشی بن کر تمہارے لیے جو آئیں گے. اقرأوا الزہراوین، دو تابناک صورتوں کی تلاوت کرو، دو تابناک صورتیں پڑھا کرو، البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، کیونکہ یہ قیامت کے روز دو بادلوں کی طرح جو ہے آئیں گے. او کانما غیاتان، یا پھر دو سائبان کی طرح جو ہے وہ آئیں گے. او کانہما فرقان من طیر صواف، یا پھر پرندوں کے دو صف بستہ غول کی مانند وہ جو ہے آئیں گے. تو حاجان عن اصحابہما، اور اپنے پڑھنے والوں کے سلسلے میں وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے ان کی سفارش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے. تو یہ گویا ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. سورہ آل عمران کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ پر بھی ایک نظر ڈالنا جو ہے مناسب محسوس ہوتا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جو ہے قرآن مجید کا ایک اہم جوڑا ہے. قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں وہ آپس میں جوڑوں کی جو ہے ان کی حیثیت ہے. جیسے ہم جانتے ہیں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر پہلے رکعت میں اگر اعلیٰ پڑھتے تو دوسری رکعت میں جو ہے سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. اسی طرح معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے. اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے. جوڑوں کی نسبت یہ ہے کہ ان کے اندر ایک طرح کا تعلق، گہرا تعلق ہوتا ہے، گہری مناسبتیں ہوتی ہیں. ایک تو مشترک چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں دونوں صورتوں کے اندر، اور کچھ چیزیں جو ہے منفرد ہوتی ہیں. اور وہ جو منفرد خاصیتیں ہوتی ہیں وہ کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل جو ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو فیسز آف اے سنگل کوائن، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. تو اس طرح یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو ہے مناسبتیں پائی جاتی ہیں. دونوں صورتوں کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، الف لام، اور دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہمیں جو ہے شروع میں ملتا ہے. اسی طرح جو ہے دونوں کے اختتام پر جامع آیتیں آئی ہیں، جامع دعائیں آئی ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعائیں آئی ہیں، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر بھی دعائیں آیات جو آئی ہیں. دونوں صورتوں کو جو ہے سورۃ الامتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورت جس میں دو امتوں سے خطاب کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں ہم جانتے ہیں کہ یہود کے سلسلے میں تذکرہ ہے، امت مسلمہ کے سلسلے میں تذکرہ ہے. آل عمران کے اندر نصارہ کا تذکرہ ہے، امت مسلمہ کا تذکرہ ہے. اس طرح دونوں صورتوں کو سورۃ الامتین کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب علیہم جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، اس کی عموماً جو تعبیر کی جاتی ہے وہ یہود ہیں، جس کی تفسیر سورہ بقرہ میں ہے. اور ولا الضالین گمراہ قوم کے سلسلے میں جو بات آتی ہے وہ نصارہ کے حوالے سے ہے، جس کی تشریح سورہ آل عمران میں بیان کی جاتی ہے. دونوں صورتیں جو ہے دو دو حصوں میں منقسم ہیں. سورہ بقرہ بھی جو ہے اس کے دو حصے ہیں، اور جس طرح بات بیان کی گئی کہ دو امتوں سے متعلق ہیں، اسی طرح سورہ آل عمران بھی دو حصوں میں منقسم ہے، جس میں جو ہے نصارہ اور امت مسلمہ سے خطاب ہے. دونوں کے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وہ آیتیں آتی ہیں، اور یہاں وہ جو آیتیں میں نے آج پیش کی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وہ آیت آتی ہے. تو اس طرح گویا دونوں صورتوں کے اندر کمبینیشن اور کامن چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے نصف میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہا گیا. امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا
اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، لائیو دکھا رہا. تم بہترین امت ہو، تو خیر امت کا جو ہے لقب اس صورت میں دیا گیا ہے. تو دونوں صورتوں میں امت مسلمہ کو اپائنٹمنٹ آرڈر دیا گیا ہے. سورہ آل عمران اس کے 4 تقریریں ہیں. اس کی پہلی جو تقریر تھی وہ جنگ بدر کے بعد جو ہے فوراً اس کے قریبی زمانے میں اس کی پہلی تقریر جو نازل ہوئی ہے. دوسری جو تقریر ہے آل عمران کے اندر وہ 9 ہجری میں جو ہے وفد نجران کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تیسری تقریر پہلی تقریر سے متصل اس کا زمانہ ہے، اور آخری جو تقریر احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو اس طرح اس کو اگر ہم کہیں تو یہ تیسری ہجری یعنی 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا بڑا حصہ. سورہ آل عمران یہ جو نام ہے آل عمران یہ اسی سورت کی آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے اولاد کو اور عمران کے اولاد کو منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر، سارے جہاں والوں پر. تو اس طرح آل عمران سے مراد عمران کی اولاد. اور تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ عمران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے والد کا نام تھا. تو گویا اسی سے جو ہے نام اس صورت جو ہے موسوم ہے. سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات ہیں، اور تقریباً نصف جو ہے یہ تقسیم ہے. 2 بڑے حصے اس کے ہیں. ویسے ایک آیت کا فرق ہے، 101 آیات پر مشتمل پہلا حصہ ہے اور 99 آیات پر مشتمل اس کا دوسرا حصہ ہے. اور معنوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر 7 پیراگرافس ہیں. جو میں نے آج تلاوت کی ہیں آیات، یہ جو ہے 5ویں پیراگراف کی جو آیات ہیں. 5ویں جو پیراگراف ہے اس کا جو موضوع ہے وہ خیر امت کے لیے تنظیمی ہدایات. اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں امت کو اختیار کرنی چاہیے. تو وہ تدبیریں بیان کی گئی ہیں اس پوری صورت کے اندر. پہلی تدبیر یہ ہے کہ اہل کتاب کو اس میں دعوت دی گئی ہے، نصارہ کو دعوت دی گئی ہے، ان سے مکالمے کی بات کہی گئی ہے، ان سے مباحثے کی بات کی گئی ہے، ان سے مجادلے کی بات کہی گئی ہے، اور ان سے مباہلے کی بات بھی اس صورت میں ہمیں ملتی ہے. دوسرا جو نقطہ ہے 4 تدابیر میں وہ ہے اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے، ان کے اندر جو خیر ہیں ان سے جو فائدہ اٹھایا جائے. تیسری جو بات ہے وہ اہل کتاب کے شر سے اجتناب، ان کے شر سے بچا جائے. یہ بھی آپ کو اس صورت میں آیتیں ملتی ہیں. اور چوتھی جو بات ہے وہ مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور اتفاق کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایک امت بن کر اپنا جو ہے فرض منصبی ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. سورہ آل عمران جو ہے بڑی جامع، اس کے اندر جو آیتیں آتی ہیں کلیدی آیات اس کے اندر ہیں. مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. یہ جو ہے اسی غیر الاسلامی دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. اسی طرح اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اسی طرح جو ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اسی سورت کی آیت ہے. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. یہ حج کے حوالے سے جو آیتیں ہیں وہ بھی اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ جو آیتیں میں نے آل عمران کی 100 سے جو ہے 110 کی جو آیتیں ہیں اس میں بڑی اہم ترین ہدایات دی گئی ہیں. ابھی اس کی تشریح مختصر انشاءاللہ آج ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قیادت کا اصول بھی بیان کیا، قیادت کے اوصاف بھی بیان کیے گئے. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. یہ آیت بھی ہمیں اس صورت میں ملتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت بھی ہے. اسی طرح جو آخری رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی جو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس آیت سے جو صورت کا اختتام ہوتا ہے. میں نے صرف یہ اشارے کیے ہیں تاکہ آپ کو اس صورت کا ایک تعارف حاصل ہو جائے. آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آیت نمبر 100 جو ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اگر بات مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کی حالت سے نکال کر کفر کی طرف تمہیں لے جائیں گے. اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی شاس بن قیس، اس نے جو ہے
مدینہ میں دیکھا کہ اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں یہ دونوں قبائل جو ہے پہلے وہ بڑی ان کے اندر دشمنی پائی جاتی تھی اور ایک لمبا سلسلہ جو ہے لڑائیوں کا جھگڑے کا جو چلتا تھا. لیکن جب اسلام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مواخات کرائی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وحدت اور ایک طرح سے اخوت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی. تو اس طرح ان کی جو پرانی جو جاہلی عصبیت تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی اور سب جو ہے شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی کی طرح جو ہے وہ سب ملے ہوئے تھے. اس منظر نامے کو دیکھ کر اس یہودی نے حسد کیا اور اس نے ایک کام کیا کہ ایک یہودی نوجوان کو اس نے ان کی محفلوں میں بھیجا تاکہ وہ نوجوان ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھے اور ان کا ماضی ان کو یاد دلائے تاکہ ان کی جو عصبیتیں ہیں وہ بھڑک اٹھیں. تو اسی طرح ہوا, وہ نوجوان گیا اور پھر اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان پرانے زمانے کی جنگ بواس کا ذکر اس نے کیا, جس کے نتیجے میں ان دونوں قبائل کی جو جاہلی عصبیتیں تھیں وہ بھڑک اٹھی اور ان کے اندر ایک طرح سے انتقام کا جذبہ جو ہے پیدا ہو گیا اور پھر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو یہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں اور پھر انہیں یاد دلاتے ہیں اتحاد کی جو اہمیت ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے اور تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں آتی اس آیت کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کی جو کیفیت ہے, باہمی اخوت اور محبت کی جو کیفیت ہے, یہ گویا ایمان کی حالت ہے. اور اگر اتحاد کا جو ہے شیرازہ بکھر جاتا ہے اور آپس میں اختلاف اور انتشار اور پھر اسی طرح افتراق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ گویا جو ہے حالت کفر ہے. ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس میں ملتا ہے کہ اتحاد یہ ایمان کی علامت ہے اور انتشار و افتراق یہ کفر کی علامت ہے. ارتداد جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یردکم بعد ایمانکم کافرین, تمہارے ایمان کی حالت کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے, تمہیں مرتد کر دیں گے. تو یہ گویا جو ہے ایک بڑا سبق اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات بیان کی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اس تعلیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو, کیسے تم حالت ایمان کو چھوڑ سکتے ہو, تمہارے اندر کفر کیسے آ سکتا ہے, کیسے تم جو ہے منتشر ہو سکتے ہو, کیسے آپس میں جھگڑ سکتے ہو, اس ایمان کی حالت کو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, جبکہ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. وفیکم رسول, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہیں. ان دونوں کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے کفر کا راستہ اختیار کرو, اسلام کو چھوڑ دو اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگو. تو گویا اس آیت کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی آیات کی موجودگی اور رسول کی موجودگی یہ مسلمانوں کو ایمان کی حالت میں قائم رکھنے کے لیے کافی ہے. آج ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے, قرآن مجید کی آیات موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. ان دونوں کے ہوتے ہوئے کبھی ہم جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے. یہی بات تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ. تو یہ اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے اخلاق, آپ کے جو ہے آپ کا اسوہ, آپ کی احادیث اور سنت, ان دونوں چیزوں کو تھامنے سے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ایمان کی حالت میں ہم انشاءاللہ قائم رہیں گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ آیت نمبر 101 کا جو اختتام اس فقرے سے ہوتا ہے کہ جو اللہ سے وابستہ ہو گیا اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا جاتا ہے. تو گویا انتشار سے بچنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ اللہ سے تعلق ہے, ایمان پر قائم رہنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ اللہ سے تعلق ہے, اور تعلق مضبوط تعلق. کہا گیا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اللہ سے وابستہ ہو جائیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے تعلق اپنا استوار کریں. اللہ سے جڑ جاتا ہے, کہا گیا کہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا جاتا ہے, صحیح راستے کو جو ہے رہنمائی کر دی جاتی ہے. ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے, اس آیت میں اس کی ایک تشریح آئی ہے
کہ اللہ سے وابستگی یہ صراط مستقیم کی طرف جانے کا راستہ ہے. اور اس کی مزید ایک اور مقام پر قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا جو رب ہے یہ صراط مستقیم پر واقع ہے. وہ صراط مستقیم وہ ہے جس سے اللہ تک جو ہے رسائی ہو، اللہ سے تعلق قائم ہو. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ اعتصام باللہ، اللہ سے جڑنا، اللہ سے وابستہ ہونا، اس کی ایک تعبیر اگلے جو آیتوں میں آ رہی ہے. یہاں صرف یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سے وابستگی ہو جائے. اسی طرح کے بعد سورہ حج کی آیت میں آئی ہے کہ واعتصموا باللہ هو مولاکم، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بڑا ہی اچھا جو مولا ہے اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے. تو وہاں پر بھی اللہ سے وابستگی کی بات بیان کی گئی ہے. سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 103 میں اس وابستگی کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ہم کیسے وابستہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کی کتاب واعتصموا بحبل اللہ. یہاں پر اس کو کھول دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کے ذریعے آپ اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح کی بات آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، ایک جگہ کہا گیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تو اللہ میں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ فی اللہ. تو اس کی تشریح آتی ہے دوسرے مقامات پر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یا اللہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کی جو ہے وہ سبیل ہے، وہ راہ. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول جب جو ہے پکارتے ہیں کہ میری مدد کرو، میری مدد کے لیے کون آئیں گے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. ویسے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کے مددگار بننے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ رسول کی مدد کی جائے، اس کی راہ میں جہاد کیا جائے. تو گویا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کام تعبیر کیا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد یا اللہ کے لیے جہاد ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ سے وابستگی یہ قرآن کے ذریعے اس کے دین کے احکامات پر اس پیروی کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث ہے قرآن مجید کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس میں ایک آخری حصہ یہ ہے کہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کہ جو قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا جاتا ہے. یعنی جو دعوت دینے والا ہے، جس کو دعوت دی گئی ہے، دونوں کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. تو گویا ہدی الی صراط مستقیم جو آیت آئی ہے، اسی طرح کی حدیث میں بھی جو ہے اس کی تعبیر اور تشریح آئی ہے. تو قرآن مجید سے وابستگی یہ صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے. یہ جو آیت نمبر 102 سے 104، 102، 103 اور 104 تین آیتیں ہیں، یہ تینوں آیتیں بڑی جامع آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین ہدایات دی ہیں امت مسلمہ کو، اور ان کے کرنے کے کام بتا دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تو تقوی کی تشریح کا موقع یہاں پر زیادہ نہیں ہے. تقوی کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ گناہوں سے بچنا، یہ گویا جو اس کا بنیادی مفہوم ہے. اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی سے ہم بچیں. تقوی جو ہے خدا سے ڈرنا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی نہیں ہے کوئی کہ بھیانک ہستی ہے جس سے خوف کھایا جائے اور پھر اس سے جو ہے ڈرا جائے، اس معنی میں نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ رحیم اور شفیق ہستی ہے. جس طرح ایک بچہ جو ہے اپنے ماں سے محبت بھی کرتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے، ڈرتا اس لیے ہے کہ ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے. اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے. اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تعلق بنیاد ہے. اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ہم اس حوالے سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تقوی ہے. تقوی احتیاط کی زندگی گزارنے کا نام ہے. اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس کی تعبیر آئی، اس کی تشریح آئی ہے کہ وہ کیا اوصاف ہیں جو ایک متقی کے لیے ضروری ہیں. یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ بڑا یعنی فورس اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تینوں آیتیں میں آپ دیکھیں گے کہ تاکید کا انداز ہے. پہلی آیت میں کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تو حق ادا ہو جائے اس طرح کا تقوی اختیار کیا جائے. تو اس کے اندر تاکید آئی. اور جب صحابہ اکرام نے اس آیت کو سنا تو وہ گھبرا گئے کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے، ایسا تقوی تو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تقوی کا حق ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اور ایک سورہ تغابن میں یہ آیت نازل، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے جو ہے بس میں ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو تم جو ہے تقوی اختیار کرو. تو وہاں جو ہے صحابہ اکرام کو ایک اطمینان ہوا، تسلی ہوئی کہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق یہ ہمارا امتحان ہے. یہ جو حق تقاتہ کا انداز ہے قرآن مجید کے اندر اور مزید جو ہے پہلوؤں سے بھی آیا ہے.
جیسے ایک جگہ کہا کہ وما قدراللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ایک جگہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح کی بات وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح کی بات تقوی کے حوالے سے یہاں پر بیان کی گئی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو۔ تو گویا یہاں پر موت کا ذکر ہے، اور پھر کہا گیا کہ حالت ایمانی میں تمہیں جو موت آنا چاہیے، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ بڑا ایک سبق یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کیونکہ موت کب آنے والی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ ہمارا اسلام پر، ایمان پر ہمارا قائم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر ہم قائم رہیں، مسلسل ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں، اسلام ہماری جو کیفیت ہو۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال جو قرآن میں دی ہے، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کی بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کہا گیا کہ یہ کلمہ طیبہ اتنا پاکیزہ درخت ہے جو ہر آن سال بھر اس کے جو ہے پھل جو ہے اس اللہ کے اذن سے وہ درخت دیتا ہے۔ تو گویا پوری زندگی اسلام پر قائم ہونا، یہ گویا کہ اس آیت کا ایک بڑا پیغام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کی بات کہ جم جائیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی جو ہے تابناک ہے جس طرح اس کا دن ہے۔ تو گویا یہ اسلام کی تعبیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے تو بیعت میں یہ بات تھی کہ السمع والطاعۃ فی العسر والیسر، عسر میں بھی اطاعت ہے، یسر میں بھی اطاعت ہے، تنگی میں بھی اطاعت ہے اور جو ہے آسانی میں بھی اطاعت ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے مطلوب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ نماز جنازہ میں بھی ہے، اللہم احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو بھی وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پہلی بات ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ امت کو فردن ان کو جو ہے تقوی کا جو ہے لحاظ کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور مرتے دم تک ان کو مسلمان رہنا چاہیے اخلاق اور کردار کے حوالے سے۔ پہلی بات، ہم جماعت کی پالیسی، پروگرام اور دستور کے حوالے سے اگر کہنا چاہیں تو ان تینوں آیتوں کے اندر فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، تینوں کا ایک انداز سے جو احاطہ ان تینوں آیتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسری جو بات ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور ہرگز تفرقے میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ گویا جو ہے اسی کی تاکید ہے۔ اگر کسی کو آپ یہ کہیں کہ سیدھا راستہ، آپ جو کسی کو راستہ بتائیں کہ سیدھے آپ چلے جائیں، ادھر ادھر نہ جائیں، تو ادھر ادھر نہ جانا جو ہے وہی سیدھے راستے کی جو ہے طرف جو ہے تاکید ہے۔ تو یہاں پر وہی انداز اختیار کیا گیا کہ سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور آپس میں تفرقے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، کتاب اللہ هو حبل اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کا ایک سرا آپ تمہارے پاس ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا قرآن مجید وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ یہ ہجرت سے یعنی اسلام سے پہلے کی جو کیفیت تھی، آپسی انتشار کی اور پھر بہت زیادہ دعوت کی، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ اس اسلام کی بنیاد پر، نعمت ایمانی کی بنیاد پر اس نے تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق کی کیفیت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کی بنیاد پر تم بھائی بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں کہا گیا سورہ حجرات کے اندر کہ سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔
अलमोमिन अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। तो ये जो उखुवत है ईमान की बुनियाद पर, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस आयत में अल्लाह ने कहा कि जो इस्लाम है ये अल्लाह की नेमत है। तो इस नेमत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद और इत्तफाक पैदा किया है। और ये तालीफ क़ल्ब, लोगों के दिलों को जोड़ने का जो काम है, अल्लाह ने कहा कि ये बहुत बड़ी दौलत है और ये ऐसी दौलत है कि इंसान पैसा खर्च करके इसको पैदा नहीं कर सकता। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ज़मीन और आसमान के सारे खजाने भी खर्च कर डालो, तुम लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकते। ये अल्लाह है जिसने लोगों के दिलों को जोड़ा है। तो उस नेमत को अल्लाह ने याद दिलाया और फिर कहा कि वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार, तुम आग से भरे हुए गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। यानी जहन्नम की तरफ जा रहे थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम का रास्ता दिखाकर जन्नत का रास्ता दिखा दिया, जन्नत के रास्ते पर तुम्हें लगा दिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां वाज़ेह कर रहा है ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं, ताकि हम हिदायत याफ्ता हो जाएं। तो वो सही रास्ता क्या है? एतसाम बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, मुत्तहिद होना। ये उम्मत के अंदर इत्तेहाद की बड़ी अहमियत है। तीसरा जो काम इन आयतों के आखिर में कहा गया है वो है कि मुत्तहिद होकर करना क्या है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कहा गया कि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द तक़वे के मेयार पर अपने आप को जो है वो डेवलप करे, फर्द का इर्तिका हो, माशरे की तामीर हो, इत्तेहाद इत्तेफाक की फिजा जो है हमवार हो। और फिर उसके बाद रियासत की तश्कील का मरहला है, माशरे के अंदर भलाइयों का फ़रोग़ है, अच्छाइयों का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है। तो कहा गया है कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। ये जो आयत है, इस आयत की ताबीर में जो जमहूर राय है वो ये है कि उम्मत के अंदर एक उम्मत वजूद में आए। उम्मत कहते हैं कि एक बामकसद ग्रोह को, पूरी दुनिया में जो अहले ईमान है वो सब उम्मत का हिस्सा है। तो एक ताबीर यह है कि उम्मत के अंदर कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो मुस्तकिल इस काम पर लगे रहें कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया जाए, माशरे में अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए और बुराइयों से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर इस आयत के आखिर में कहा गया कि वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि ये 3 काम करने वाले ही कामयाब होने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ये 3 काम नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। एक और ताबीर तदब्बुर कुरान में आपको मिलेगी कि यहाँ उलाइका हुमुल मुफ्लिहून से मुराद ये बाकी सारी आयतें, इससे पहले जो तक़वे की बात आई, इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह की बात आई, वो भी इसमें जो शामिल है। बहरहाल एक ताबीर ये भी है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर के अंदर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब साबिक़ अमीर जमात ने अपनी किताब मारूफ और मुनकर में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की है। अगर से कोई उसको पढ़ना चाहें तो बड़ा जो है एक मुफस्सल जो गुफ्तगू आपको उसमें मिलेगी। उसमें बात आई है कि दावत दीन का जो काम है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है या फ़र्ज़ आइन है। इस पर मुफस्सल दलाइल दिए गए, दोनों तरफ दलाइल दिए गए हैं कि बाज़ लोगों ने कहा कि फ़र्ज़ किफ़ाया है, बाज़ लोग अदा कर दें तो पूरी उम्मत की तरफ से अदा हो जाएगा, कोई भी ना करे तो पूरी उम्मत गुनहगार हो जाएगी, ये ताबीर भी है। और बाज़ और लोगों ने ये राय इख्तियार की कि पूरी उम्मत को ये काम करना चाहिए, इसलिए कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून की ताकीद भी है कि कामयाब तो वही लोग होंगे जो काम करेंगे। इसकी एक ताबीर ये आती है कि तुमसे एक ऐसी उम्मत तश्कील पानी, तुमसे एक ऐसी उम्मत वजूद में आनी चाहिए कि जो लोगों को खैर की तरफ दावत दें। यानी तुम सबको मिलकर एक ऐसी उम्मत बन जाना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे। ये मफहूम भी इसके अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसलिए कि हम देखते हैं कि आगे के आयत में 110 आयत नंबर में अल्लाह ने कहा कि ये जो काम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम है ये पूरी उम्मत के हवाले है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वहाँ पर कोई तखसीस नहीं है, कोई फर्ज किफाया नहीं है। तो बहरहाल ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर इस आयत के हवाले से हम समझना चाहें तो उम्मत के जो उलमा हैं, सुलहा हैं, इसी तरह दानिश्वर अहबाब हैं जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है और जो ज़्यादा फिक्रमंद है यकीनन वो ज़्यादा अपना काम करेंगे, वो भी इसमें आप समझ सकते हैं। इस आयत के हवाले से 3 बातें हैं, दावत इलल खैर, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। ये तीनों काम उम्मत की जिम्मेदारी है। दावत इलल खैर का मतलब है कि अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत दी जाए। दावत के मराहिल में पहली बात तबलीग है कि इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया जाए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, तबलीग ये है कि अल्लाह के पैगाम को हम लोगों तक पहुंचा दें। उसके बाद का मरहला यह है कि हम लोगों को हम दावत दें, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसके बाद का मरहला अमर बिल मारूफ का है, नही अनिल मुनकर का है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर खिलाफत का तस्वुर पाया जाता है। आप तशरीहात पढ़ेंगे तो ये बात आपको वहाँ पर मिलती है कि जिस अथॉरिटी की ज़रूरत है
معروف کے قیام کے لیے، معروف کا حکم دینے کے لیے اس کے لیے سیاسی قوت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ معاشرے میں معروف کو جو ہے قائم نہیں کر سکتے. برائیوں سے روکنا یہ بھی ایک کام ہے، صرف بھلائیاں پھیلا دینا کافی نہیں ہے. ایک مفروضہ ملت میں عام ہو گیا ہے، عام کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے بس ایک روشنی پھیلائیں، اس سے جو اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا. اندھیرے کو دور کرنا کوئی کام نہیں ہے. اس طرح انہوں نے نہی عن المنکر کی ایک غلط تعبیر پیش کی کہ منکر کو نہ چھیڑا جائے، حالانکہ یہ تعبیر قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اس برائی کو اپنی قوت سے روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اس کو بدل دیں، نیکیاں وہاں پر لائیں. اگر یہ کیفیت اور یہ طاقت نہیں ہے تو کہا گیا کہ فبلسانہ، اپنے زبان سے آپ جو ہے برائیوں کو روکیں. زبان کے اندر کمیونیکیشن کے سارے ٹولز اس میں موجود ہیں کہ آپ جو ہے میڈیا کا استعمال کریں، تقریر کا استعمال کریں، تحریر کا استعمال کریں، بہرحال کمیونیکیٹ کریں، برائیوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. اور اس طرح جو ہے اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو کہا گیا کہ کم از کم اپنے دل میں جو ہے اس سلسلے میں آپ فکر مند ہو جائیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے جو ہے آپ ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، منصوبہ بنائیں، فکر مند ہوں کہ کیسے ان برائیوں کو ہم جو ہے خاتمہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی کی مثال بھی دی کہ کشتی میں جو ہے 2 فلورز تھے اور گراؤنڈ فلور میں کچھ لوگ تھے، فرسٹ فلور میں کچھ لوگ تھے. تو گراؤنڈ فلور والے جو ہے پانی لانے کے لیے اوپر جانا ان کو پڑتا تھا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاتے، پھر انہوں نے سوچا کہ ہم سوراخ کر لیں کشتی کے اندر تاکہ نیچے سے ہم پانی جو ہے جمع کر لیں. اب اوپر والے اگر اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں گے تو جب کشتی ڈوبے گی تو پورے لوگ جو ہے اس میں ڈوب جائیں گے. یہ نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک بڑی عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے حوالے سے جو اسباق ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیل لانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. اس میں جو ہے 10 باتیں کل ہمارے سامنے آتی ہیں. اہل کتاب سے مروب نہ ہو، ان کی اطاعت نہ کریں. پھر کہا گیا کہ اتحاد ایمان کی علامت ہے، انتشار جو ہے یہ کفر ہے، ارتداد ہے. ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی آیات اور رسول کا اسوہ یہ کافی ہیں. اللہ سے وابستگی، اس سے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت میں اس کی ناراضی سے بچنا ہے، احتیاط کی زندگی گزارنی ہے. مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. پھر اسی طرح سب مل کر اللہ کی رسی کو، اس کے دین کو، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، متحد ہونا ہے. قرآن مجید یہ اتحاد کی بنیاد ہے. اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے، ایمان کی دولت، الفت کی دولت، اتحاد کی دولت، اور سب مل کر الخیر کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اچھائیوں کا فروغ کرنا ہے معاشرے کے اندر، اور اسی طرح برائیوں سے روکنا ہے. یہ جو ہے کامیابی کے لیے یہ تینوں کام ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.